بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں عارف محمود کھوکھر، جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہے خواجہ وقاص سعید، حافظ اذان بٹ اور بلال حسین۔ ناظرین، فلاحی کام ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ اس جذبے سے نواز دیتا ہے۔ روپیہ پیسہ اس حوالے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو شاید وسائل اتنے نہ رکھتے ہوں لیکن جذبہ وہ ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، یعنی یہ جب بھی کوئی برا وقت آئے یہ لوگ جان بھی دیتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ ایسا صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ہم نے بارہا دیکھا ہے جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہو، پاک فوج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو شہداء کی سب سے زیادہ تعداد کا تعلق چکوال سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی مسئلہ بن جائے ملک پاکستان میں، کوئی زلزلہ، سیلاب، تو اس وقت مال دینے والوں کی بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ جذبہ اس دھرتی میں موجود ہے، اور پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے سپوت بڑھ چڑھ کر کام نہ کریں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاک فوج میں خدمات سر انجام دی، جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائض سر انجام دیے، اور جب وہاں سے ریٹائر ہوئے تو گھر نہیں بیٹھے بلکہ عوامی خدمت کا بیڑا لے کر میدان میں نکلے۔ فلاح فاؤنڈیشن چکوال قائم کی، اس کے پہلے چیئرمین بنے، لیکن یہ بات ان کے حوالے سے بالکل درست ہے کہ ون مین آرمی ہے، بہت سے یہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں۔ جنرل مشتاق بیگ شہید کے نام سے ہاسپٹل موجود ہے، کئی فلاحی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یعنی وہاں انویسٹ یہ کر رہے ہیں جس سے قوموں کا مستقبل بنتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر ظفر اقبال ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ سے ملتے ہیں۔ یہ جو آپ کا سوشل ورک ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی ابتدا کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جزاک اللہ بھائی، ہم سو گریٹفل کہ آپ نے دعوت دی اور یہ موقع ملا۔ بابر بھائی کو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاموشی سے مجھے کام کرنے دیں، اور تاکہ کوئی کام نکل آئے، الحمدللہ نظر آئے، لیکن آج انہوں نے بلایا اور مجھے خوشی ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پہ، اور مختصراً بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے کیا کام لیا ہم سے۔ میں 2002 میں ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد میاں بیوی نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے پاس ایسٹس کتنے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے کتنا ہے، کیا وہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، اور ریئلائز ہوا کہ ہمارے گزارے سے زیادہ ہے ہمارے پاس، لہٰذا ٹائم تو ایسی چیز ہے جو کہ دوبارہ آنے والا نہیں۔ تو ہم نے سوچا یہ ٹائم جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ تو الحمدللہ ایک اس سے پہلے جو ایک واقعہ پیش ہوا تھا، میں تھوڑا سا مختصر ضرور بتائیں۔ کیونکہ میرے والدین چکوال میں رہتے تھے تو اکثر چکوال آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ایک ویک ڈے تھا، ویکینڈ نہیں تھا، تو میں دفتر سے آیا تو والدہ کا پیغام آیا کہ جی مجھے ملنے آؤ، تو میں آ گیا۔ بدھ کا دن تھا۔ جب میں واپس جانے لگا تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے کھانا بھی بنایا، کھانا کھا کے جاؤ۔ کھانا کھانے لگے تو رات 8-9 بج گئے۔ تو میں جب واپس جا رہا تھا، اکیلا تھا میں، تو ڈڈیال سے آگے اور سانگ کے درمیان ایک سوزوکی وین میں نے کھڑی دیکھی روڈ سائڈ پہ، اس کے پیچھے 2 عورتیں کھڑی تھی، ایک مرد داڑھی والا کھڑا تھا۔ تو میں رک گیا ان کے پاس یہ سوچ کے کہ شاید گاڑی خراب ہوئی ہے، چلو اگر اس طرف جانا ہوا تو میری گاڑی خالی جا رہی ہے تو میں لے جاؤں۔ تو جب میں قریب پہنچا گاڑی سے اتر کے تو میں نے دیکھا عورتیں رو رہی تھی۔ تو وہ جو بزرگ آدمی تھے ان سے میں نے پوچھا جب کہ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے جو کہانی سنائی وہ ایسی تھی جو دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بہو تھی جو کہ فیملی وے پہ تھی، تو اس کو گاؤں کی کسی گاؤں کی تھی وہ، تو گاؤں کی جو دائی ہے اس نے کیس خراب کیا پہلے، پھر کہنے لگی کہ آپ چکوال لے جائیں۔ تو جب ہم چکوال لے کے آئے رات کو 8 بجے، تو چکوال میں جو سٹاف تھا انہوں نے کہا کہ جی پنڈی لے جائیں۔
تو ہم اب پنڈی لے کے جا رہے تھے کہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. یقین کرے مجھے عجیب سا لگا, اور میں سوری بھی کیا کرتا, افسوس کیا کرتا. تو تھوڑی دیر اس سے بات ہوئی, پھر اس نے کہا, پتہ چلا جی وہ صوبیدار صاحب تھے, ریٹائرڈ صوبیدار تھے. تو انہوں نے شکریہ میرا ادا کیا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ رکے. تو اب ہم گاؤں جائیں گے, جنازے کا بندوبست کرتے ہیں یہ وہ. جب وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتے ہیں, بڑا مضبوط سا ہاتھ رکھا, اور مجھے کہا کہ سر ہماری مائیں بھی مرتی رہیں اور بیٹیاں بھی مریں گی, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اس لیے کہ جو لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پنڈی رہ جاتے ہیں, واپس نہیں آتے. تو یقین کریں مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہیں. یہ بات جا کے رات کو میں 12 بجے پہنچا گھر, تو میں اپنی مسز سے بات کی اور ہم نے ادھر ہی فیصلہ کر لیا کہ بقیہ جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ وقف کر دیں گے اور فلاحی کام کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, فلاحی کام کریں گے. اور ناظرین, دکھی داستانیں ہم سب سنتے ہیں, لیکن دکھی داستان سن کے اس حوالے سے اپنا مشن بنا لینا, یہ ویژن رکھنے والے لوگوں کے ہی کام ہے. اور اس وقت الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلاح فاؤنڈیشن بھرپور کام کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں بریگیڈیئر صاحب یہ اکیلے تو ممکن ہی نہیں, ظاہر ہے ایک کوئی ٹیم ہوگی. عوامی تعاون کے حوالے سے بتائیے گا, اور خاص طور پر جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں آپ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیلات شیئر کیجیے. ایکچولی یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جب میں نے یہ بات طے کر لی کہ بھائی ہم نے فلاحی کام کرنا ہے, تو سب سے پہلے میں اپنے گاؤں میں گیا, وہ گاؤں جس میں میں فزیکلی رہا نہیں. ٹھیک ہے, گاؤں کا نام بھی لے دیں. بھی گاؤں ہے میرا. ٹھیک ہے. اور بھی میں گیا, نہ میں نے وہاں پہ پڑھائی کی, نہ میں رہا وہاں پہ. میں تو باہر رہا تھا, کینیا میں میرے والد صاحب ہوتے تھے, کینیا میں رہا. واپس جب آیا سینئر کیمبرج کرنے کے بعد, تو 1-2 سال میں نے چکوال میں پڑھے, اور پھر میں آرمی میں چلا گیا. پھر آرمی میں چلتے رہے, گاؤں میں جانا نہیں ہوا. تو میں سیدھا پہلے گاؤں گیا, وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں کئی دفعہ گیا, وہاں پہ کمپیوٹرز بھی میں نے دیے. میں نے کہا شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے بچوں کو. چند مہینوں کے بعد وہ کمپیوٹر بھی نظر نہیں آئے. اینی وے, تو جب کلینک میں گیا, وہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتی, بیسک ہیلتھ یونٹ میں تالے لگے ہوئے تھے. تو وہ بھی پتہ چلا کہ جی بند ہی ہوتا ہے, کوئی مریض نہیں جاتا وہاں پہ. تو میں نے سب سے پہلے وہاں پہ ایک کلینک بنایا گاؤں میں. پھر کلینک کے ساتھ ایک اسکول بنایا جو کہ آج بھی الحمدللہ 400-450 بچہ پڑھ رہے ہیں. اور تھوڑے تھوڑے پھر قبرستان ٹھیک کیے, اور پھر سڑکیں بنائی وہاں پہ, گاؤں کی سڑکیں بنائی. یہ میرا ساری انٹرپٹ. تو وہ بریگیڈیئر صاحب نے جو ہی یہ کام, میں تو آئی وٹنس ہوں نا, یہ اب مشرف کا دور ہے 2002-3. تو وہ بریگیڈیئر ظفر ایک کون ہے جی, بریگیڈیئر ظفر, جدھر ایسے جاؤ بریگیڈیئر ظفر, ادھر وہ ہمارے دوست بھی ہیں. تو وہ چودھری غضنفر بھی, تو وہ بھی بڑی, چلو ابھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بریگیڈیئر ظفر کوئی اپنی سیاسی دکان, ادھر سیاسی دکان بنانے آ گئے ہیں. یہ درست ہے جی. میں نے ان کو بتایا کوئی ایسی تنقید نہیں ہے, مطلب ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ادھر, جب وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا, ہی واز ویری سپورٹیو. اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ کے لیے خطرہ کوئی میرا کوئی سیاست میں کوئی آج تک میں نے سیاست, بلکہ ووٹ ڈالنے کبھی میں نہیں کیا, کہ صرف اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے سپورٹر. تو کوئی الحمدللہ صرف فقط ایک ہی کام ہے کہ فلاحی کام ہو, لوگوں کا بھلا ہو. ابھی بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیں, جو آپ نے کام کیے ہیں چکوال ڈسٹرکٹ چکوال میں, ان کی کوئی فہرست, کوئی تھوڑی سی بیان کہ کدھر آپ نے کیا کیا مطلب موٹے ایک پھر اس کے بعد جب بھی میں بن گیا, پھر میرا ننیال ہے سانگ. ٹھیک ہے. تو پھر میں سانگ گیا, سانگ کلاں. تو سانگ کلاں گیا, وہاں پہ میں نے کسی نے وہاں پہ مجھے 2 کنال زمین دے دی, اور وہاں پہ میں نے کلینک بنایا. ٹھیک ہے. تو وہ کلینک الحمدللہ ہے, چل رہا ہے ابھی. یہ بند کیا ہوا اس کی وجہ سے, یہ جو کرونا آیا تھا اس میں بند کر دیا تھا. تو اینی وے,
اس کے بعد ایک یہاں پہ ایک کلینک بنایا تھا, یہ کیا نام, بولے جال, بولیا جال میں. بولیا جال میں ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب تھے, بریگیڈیئر امیر گلستان جنجوا, اللہ ان کو بخشے, گورنر بھی رہے. تو انہوں نے اپنی جگہ پہ کوئی ایک مکان بنا ہوا تھا, وہ مکان دیا اور وہاں پہ ہم نے کوئی 4-5 سال کلینک چلایا. لیکن ہم نے دیکھا ڈپلیکیشن نہیں کرتے ہم, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ کام کرتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کا پیسہ لگتا ہے. تو وہ وہاں پہ جو لوکل یہ کمیونٹی سینٹر جو ہوتے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کلینک, ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ چل پڑا الحمدللہ, بڑا اچھا چل رہا ہے وہ. تو ہم نے سوچا کہ ابھی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, ہم بھی کلینک چلا رہے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے, تو پھر ہم نے اس کو بند کر دیا اور وہی کام کہیں اور کریں گے. بریگیڈیئر صاحب ایک سوال آپ سے, سوال کیا ایک سجیشن ہے میری, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ شہر حضرات بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں مخلوق خدا نال پیار جو نہیں, اب صرف مسیح نہیں ملتا, آپ کا مخلوق خدا کے ساتھ پیار اور اس کو دیکھ کے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک سجیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ضلع چکوال کی بات کریں تو یہاں پر جو میڈیکل کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کا تو بہت فقدان ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپروچ میں بھی نہیں کہ وہ تو گورنمنٹ سطح کا کام ہے, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زچہ بچہ ڈلیوری کیسز. وہ اگر آپ کو, اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں یا آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اور وسائل ہیں, تو اگر وہ چکوال کے کسی جگہ پہ بھی آپ ڈسٹرکٹ چکوال میں اس کے لیے کچھ وہ آرٹ آف دی اسٹیٹ کیا کہتے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہ اب دیکھیں کہ جو غریب, میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بالکل غریب لوگ ہیں, جب ڈلیوری کی وقت آتا ہے تو وہ ادھار لے کے آگے پیچھے سے مانگ کے ان پہ, اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل والے ہیں انہوں نے جناب ایک ذبح خانہ بنایا ہوا ہے, وہ جو پرائیویٹ کلینک ہے, اور اس میں وہ 70 سے 80 ہزار روپیہ ایک بندے کا جو ہے وہاں نارمل ڈلیوری, کوئی آپریشن بھی نہیں, نارمل ڈلیوری بھی انہوں نے اپنے چارجز, بیڈ کے چارجز اور میڈیسن کے بنا کے جب وہ ڈسچارج ہونے لگتے ہیں 70-80 ہزار کی چٹ کما دیتے ہیں. تو کائنڈلی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو اس پہ تھوڑا سا کچھ اقوال ہو سکتا ہے. اور آپ کو تحریک بھی اسی کیس نے دی, وہ جو مار گئی, بالکل شروع بھی اسی کام سے شروع ہوا تھا, زچہ بچہ سے ہی شروع ہوا تھا. اللہ ان کو جہاں پہ بھی ہیں, میں تو ملاقات نہیں ہوئی ان سے, اللہ ان کو اجر دے جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ دکھایا راستہ, روشنی دکھائی. اور زچہ بچہ سینٹر جو ہے سب سے پہلے میں نے اپنے گاؤں میں بنایا, جہاں پہ بنایا زچہ بچہ سینٹر بنایا, سام ہو بھی ہو. ابھی جو سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے وہ میں نے 30 بیڈ ہاسپٹل بنایا ہے چوہا سہرن شاہ میں. ایک میرے دوست تھے جنرل مشتاق بیگ, وہ سرجن جنرل بھی رہے, آئی اسپیشلسٹ تھے اور لہر سلطان پور کے رہنے والے تھے, تو میرے دوست بن گئے. ایک دن مجھے کہنے لگے بریگیڈیئر صاحب جہاں پہ اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں, میرا علاقہ بڑا غریب ہے, تو وہاں پہ بھی کلینک بنائیں اور میں چلا لوں گا کلینک, آپ فکر نہ کریں, آپ بنا دیں. تو میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہا میں ان کا بناؤں گا, لیکن ابھی نہیں, ابھی میں کشمیر میں زلزلہ آیا ہوا ہے, یہ 2006 کی بات, 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور یہ بات 2006 کی. تو میں نے کہا وہاں پہ میں گیا تھا 2 ٹرک لے کر کہ اپنا حصہ ڈالیں, ہم نے تو چکوال میں کام کرنا. تو وہ اللہ کو 2 ٹرک اتنے پسند آئے کہ میں 3 سال میں وہاں پہ, اور 3 سال الحمدللہ کوئی 207 ٹرک میں سامان کے لے کے گیا ہوں جو ڈسٹریبیوٹ کیا, اور 450 بیوہ عورتوں کے لیے 2 کمرے کے گھر بنائے, جہاں پہ ان کا گھر گرا 450 ماشاءاللہ, جہاں پہ ان کا گھر گرا وہیں پہ 2 کمرے کا گھر بنا دیا ان کو. تو یہ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, تو ابھی ہاسپٹل بنا رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی بنائیں گے انشاءاللہ. تو وہ پھر 2 سال تو میں بنا نہ سکا کیونکہ میں مصروف تھا, تو وہ مجھے یاد کراتے رہتے تھے جب ملاقات ہوتی. تو ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا, ٹی وی پر خبر سنی کہ اللہ کو پسند آ گیا, اللہ کے پاس چلے تو شہید ہو گئے. تو اسی دن فیصلہ کیا کہ اب کلینک نہیں ہوگا انشاءاللہ, شہید کا ایک ہاسپٹل 30 بیڈ ہاسپٹل ہوگا. تو وہ پھر میں نے کشمیر والا کام بند کیا اس دن, اس دن کے بعد میں نہیں کیا. 31 مسجدیں بن چکی تھی, 450 گھر بن چکے تھے. تو پھر میں واپس آیا, پورا علاقہ دیکھا. ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب تھے امیر گلستان جنجوا, انہوں نے پورا علاقہ دکھایا مجھے, اور یہ جگہ جہاں پہ ہم نے ابھی ہاسپٹل بنایا ہے, یہ کچھ 6 کنال زمین ہم نے خریدنی
کیونکہ جو لوگ فری دے رہے تھے وہ ایسی مناسب نہیں تھی اچھا۔ جہاں پہ ہاسپٹل بنایا جائے. جی تو یہ جگہ ہم نے سلیکٹ کی اور یہ خرید کے ہم نے جگہ اور 30 بیڈ ہاسپٹل بنایا. جی درویش صاحب. محترم، ایک جو یہ آپ کا ہاسپٹل ہے کیا یہ جنرل صاحب کے نام پہ بائی فلاح فاؤنڈیشن ہے؟ اور ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بڑے لویبل شخص تھے اور لیکن بڑی پہلے شہادت کی موت ان کو. دوسرا ایک اپریسیشن ہی ہے، سوال تو نہیں ہے، ہم ساروں نے مر جانا ہے. ایچ ون آف us is going to die pretty soon. The time we do have in our hands is a very very limited one. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھی کوئی کمائی نہیں ہو سکتی. I feel very much motivated that all of us should be contributing whatever we can in the shape of the time, in the shape if we do have the time, energy, money, knowledge, resources, influence, whatever we do have. میں سمجھتا ہوں اس سے ہم سارے دیکھیں نا، ہم اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو پاکستان کے لوگوں کی سائیکی ہے، ویسے دنیا بھر کے اور پاکستانی اسپیشل جو ہیں، ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم اپرچونیٹیز، انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہم اس کے متلاشی رہتے ہیں. میں کہیں پیسے لگاؤں تو وہ ملٹیپلائی ہو جائیں، اور میں کہیں پہ کام کروں تو بڑا شارٹ کٹ والا کام ثابت ہو اور مجھے بہت سارا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو آپ ہمیں آج کل وی آر فیلنگ ویری مچ موٹیویٹیڈ. آئی فیل لاٹ آف موٹیویشن. اور کہ ہم لوگوں کو یہ جو کام ہے، نیڈی لوگوں کے کام آنا، اسے اپنی ترجیحات میں رکھنا چاہیے. اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، باقی جو انویسٹمنٹ ہے جس میں وہ اپنا بینیفٹ دینا بند کر دے گی، اس وقت شاید ان کی زیادہ ایکٹیولی یہ شاید ہو جائیں گی ان کا جو ریٹرن آنا. اور آئی سیلیوٹ یو سر، اللہ کے آگے مقبول ہے. I salute you, sir, and the people like me really, we are very much impressed by your activities, by the sort of work you are doing, اور really impressive. اور جو بھی ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کے پروجیکٹس میں بھی اور اپنے طور پہ بھی. اور I made a sort of decision that I shall be inshallah contributing a good amount of my time for the things like this one. Thank you very much, sir. زبردست جی زبردست. درویش صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا، جس طرح میں نے انٹرو میں گزارش کی ہے کہ بڑا خاص یہ کام ہے. اب آپ کو ایک خاص تصویر بھی دکھاتے ہیں. ناظرین، یہ جو تصویر ہے یہ بڑی خاص ہے. یہ جو بچے کھڑے ہیں یہ بھی بڑے خاص لوگوں کے بچے ہیں. یہ کہانی ہے کیا؟ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، یہ کون سے بچے ہیں؟ بڑے صاف ستھرے ماشاءاللہ اسکول وغیرہ، یہ بتائیے گا یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں ماشاءاللہ. یہ جب ہاسپٹل میں نے بنا لیا، اس کے بعد ارادہ کیا کہ علاقے کے لیے اسکول بھی بنانا چاہیے، کیونکہ سولجرز کے بچے میں نے جنرلی دیکھا کہ بیچارے ریٹارڈ ہو جاتے ہیں، تو بیکورڈ ایریاز ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایک اسکول بھی ساتھ ہی کو 13 کنال زمین اور خریدی، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا اسکول کمپلیکس بنایا. اور اسکول کمپلیکس جب بن رہا تھا تو ارادہ کیا کہ ایک پیچھے ہاسٹل بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت ارادہ کر لیا تھا، جیسے آپ نے شروع کیا تھا، کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کا علاقہ ہے. تو اتنے شہید، 1000 سے زیادہ شہید ہے ہمارا چکوال کا. 1300 کے قریب ہو گئے. ہاں جی، 1300 تقریباً. تو وہ میں نے ارادہ کیا کہ یہ شہداء کے بچوں کے لیے ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا. اس ہاسٹل میں شہداء کے بچے ہوں گے. تو وہ جب اسکول بن گیا، ہاسپٹل چل رہا تھا ماشاءاللہ. اسکول جو ہے وہ ہم نے فوجی فاؤنڈیشن کو دیا، ایسے دیا چلانے کے لیے وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ. اتنی بڑی بلڈنگ کا ہم کوئی چارج نہیں کر رہے، اسکول چلا رہے ہیں وہ. اور لیکن ہاسٹل ان کے شاید طریقہ کار نہیں ہے ان کا، تو پھر ہم نے خود لے لیا، میاں بیوی نے ہم نے سنبھال لیا. اور پھر آرمی کے پاس چلے گئے. ان کو جو شہداء سیل جو GHQ میں ان سے ریکویسٹ کی بچوں کے لیے، انہوں نے پوری آرمی میں بات پھیلائی اور پوری آرمی سے پھر بچے آنے شروع ہو گئے. آج دیکھیں اسکردو سے 6-7 بچے ہیں، بہت اچھے. اور سندھ تک بچے آ رہے ہیں، فرنٹیئر کے بچے ہیں. اچھا، یہ صرف آپ ان کو بورڈنگ سہولت دے رہے ہیں؟ بورڈنگ، ہر چیز. تو فوجی فاؤنڈیشن میں رہے ہیں، پر ادھر ساتھ ہی اسکول ہے. وہ کوارڈینیشن کس طرح آپ نے ڈیولپ کیا؟ کوئی مشکل، ہم نے اسکول دیا ہوا ان کو. ہاں دیا ہوا، ٹھیک ہے. مطلب آپ کی پرائرٹی ہے. اور شرائط میں تھا کہ یہ اسکول کو ہم فری دے رہے ہیں، لیکن ہاسٹل بھی ساتھ وہ چلائیں گے، شرائط میں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے چلایا نہیں. وہ ایک شوٹ میں آئیں گے،
वो जो आपका कंसेप्ट जो हाँ वो ये है कि बस एक कपड़े में आएंगे आप बाकी और शहीद का बेटा होना नहीं फिर चाहिए। अल्लाह करेगा, हम नहीं करो, अल्लाह नहीं फिर अल्लाह टेक ओवर कर, शहीद का बेटा होना चाहिए, शहीद का बेटा। ये बुनियादी जो क्वालिफिकेशन है, बहुत बहुत अच्छे। और फिर हमने एक बड़ा क्लोजली देखा, मैंने तो पहले तो पढ़ते थे सूरह बद्दुआ पढ़ते थे, जिसमें अल्लाह ने कसम खा के कहा, आपने महबूब को कहा कि आपको याद नहीं कि हमने आपको यतीम पाया और आपकी किफालत की। तो यतीम की किफालत अब समझ आई कि कौन करता है, हम कौन है करने वाले। अगर अल्लाह हमारे हिस्से में डाल दे तो अभी ये 65 बच्चे अभी आप 65 माशाल्लाह 65 बच्चे मुख्तलिफ क्लासों में, मुख्तलिफ क्लास नहीं, हाँ। क्लास 6, 7, 8 में हम लेते हैं, ठीक। उससे छोटे बच्चे नहीं मिडिल लेते। मिडिल तक मतलब मिडिल नो, छोटे बच्चे नहीं लेते। नहीं 6, 7, 8 6, 7, 8 5 से 8 तक 5 से 6 से 6 से 8 तक लेते हैं, और वही 8 वाले बच्चे फिर 9th में और 10th में। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 3 साल हो गए तो वही 8 वाले बच्चे भी 10 में चले गए। वो उधर ही फैसिलिटी उधर ही available होगी, उधर ही 10th तक होगी। 10th तक। बहुत अच्छा। नहीं कॉलेज तक है, अच्छा, FSC तक है ना, ये फौजी फाउंडेशन फौजी कॉलेज है, फाउंडेशन अच्छा, कॉलेज। माशाल्लाह। तो वो FSC तक जाएंगे बच्चे ठीक इंशाल्लाह। है ब्रिगेडियर साहब, जी तो चाहता है कि आपकी गुफ्तगू सुनते रहे। वाह। ये जो बातें आप बता रहे हैं, मुझे हैरत है कि हमें भी अब तक पूरी या। तरह नहीं पता, लेकिन आज इस नहीं, प्लेटफॉर्म से अस्पताल का तो पता था, ये स्कूल वाली बहुत- पड़ी बहुत तो सारी ये चीज़ें। जबरदस्त था। लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और मैं आपसे वादा दूंगा कि आप फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे और इस सिलसिले को हम जज़ाकल्लाह। यहीं से जोड़ेंगे। और जिस तरह अभी आपने सुना है कि खिदमात का एक तवील सिलसिला है, लेकिन ये बड़ी खामोशी के साथ ये काम आगे बढ़ता रहा है और इसी तरह ये जारी रहना चाहिए। आज हमने जिद करके इनको बुलाया है क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिए से दिया जलता है। अच्छे काम की ज़रूर तशहीर होनी चाहिए, शायद कोई इससे तहरीक पकड़ ले और फिर ये नेकी का काम फैलता जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।